علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خاموشی کے ساتھ میں بیٹھیں، تھوڑی دیر یہ پروگرام اور چلے گا۔ میں کوئی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، مگر یہ بتانے کے لیے ضرور حاضر ہوا ہوں کہ جن کا یہ عرس پاک ہے، اللہ کے محبوب بندے کا، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور ان کی محبت کیا ہوتی ہے اور ہمیں عمل کس طرح کرنا ہے۔ محبت تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے، لہذا میں ابھی یہ مولانا احسان قادری صاحب قبلہ ابھی صفی پور شریف کا جو ہے ذکر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے حضرت بھولن شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، مگر ایک بات آپ ذہن نشیں کر لیں، یہ ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جو آپ کا جو ہے پردہ کیے ہوئے، وصال کیے ہوئے تقریباً 350 سال ہو چکے ہیں، مگر جب آپ پردہ کیے تھے تو تقریباً 100 سال تک اسی طرح جس طرح آپ نے بیان کیا کتابوں میں آیا ہے، اور اولیاء کرام دیگر بیان فرماتے ہیں کہ 100 سال تک آپ کا جو ہے جسم جسد مبارک جو آپ کا جسم ہے رکھا ہوا ہے، وہ ہر عرس کے موقع پر رجب کے مہینے میں کھولا جاتا تھا اور زیارت کرانے کے لیے، مگر جب یہ دور و دراز تک یہ باتیں عام ہو گئی، ایک لوگوں کا جو ہے بھیڑ بڑھنے لگا، تو جو صاحب وقت تھے، صاحب سجادہ تھے، حضور حضرت مخدوم عبداللہ میاں صاحب قبلہ، ان کو آپ نے بشارت دیا اور کہا یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، لہذا آج کے بعد جو آپ جو ہے میرے بکسے میں قفل یعنی جو ہے تالا لگا دیں اور اسے اس طرح زیارت نہ کرایا جائے، لہذا وہ بکسا ابھی بھی موجود ہے مگر زیارت نہیں کرائی جاتی۔ حضرات محترم، یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہے عوام الناس کے اندر عام ہو جاتی ہے۔ اب زیارت مگر بکسا بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، وہ زمین کے نیچے نہیں ہے پر زمین پر ہے اور اس بکسے میں جلوہ گر ہے۔ جس کو شک ہو وہ صفی پور کی دیار میں چلا جائے، آج بھی موجود ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ صفی پور کی بارگاہ ہے جس کو مدینۃ الاولیاء کہا گیا ہے۔ اور ایک اور میں اہم بات بتاتا ہوں، جو حضرت خواجہ عبدالصمد مخدوم شاہ صفی صاحب ولایت صفی پور ہیں، یہ آپ ہی سے سلسلہ بالگرام حضرت مخدوم عبدالواحد بالگرامی تک گیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ سب شنابل شریف آپ پڑھیں آپ کو معلومات ہو جائے گی، یا حضرت مخدوم عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار میں بھی صفی پور شریف کا بھی ذکر ہے اور لکھنؤ کا بھی ہے اور مخدوم شیخ شارنگ کا ہے، لہذا میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کا عرس پاک ہے، جن کا نام روشنی شاہ بابا ہے، واللہ عالم، مگر یہ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، مگر محبت یہ نہیں ہوتی ہے، محبت اسے نہیں کہتے ہیں۔ آیا پیرانی پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، پوری دنیا میں انہائے عالم میں گرامی شریف منایا گیا، لوگوں نے اپنے اپنے طور سے اپنے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے لنگر کیا، کسی نے کیا کیا، سب نے یہ کہا اے غوث اعظم میں آپ کو بے پناہ چاہتا ہوں، سب طرف سے یہی صدائیں گونج رہی تھی، مگر اے بندگان خدا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کیا یہ نظر و نیاز کرانا، کیا یہ جو ہے غوث اعظم کی خوشی کیا اس میں ہے، یا جس صاحب
صاحب ولی کا آپ عرس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا جو اہتمام کیا ہے، کل کی تقریبات ہے اور اس کی محفل کی جو ہے بزرگوں کے مابین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے کل کی تقریبات، لہذا تو کیا یہ بزرگوں کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، مگر سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے اگر ہم غوث اعظم سے محبت کرائیں تو ان کے ہر فعل سے محبت کرنا پڑے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تھے، اگر پڑھتے تھے تو تمہارے دل میں غوث کی محبت ہے تو پڑھو، تبھی محبت غوث اعظم کہا جائے گا۔ اگر غوث اعظم کی محبت کیا ہے؟ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے تھے، اگر تم بولتے تھے تو تم بولو، اگر نہیں بولتے تھے تو یہ محبت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، مکاری کریں، زناکاری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم غوث پاک سے محبت کرائیں تو جس انداز سے محبت کرائیں، جیسا کہ غوث اعظم نے کرنے کا حکم دیا ہے ویسا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات محترم، محبت کیا ہے؟ محبت کئی انداز سے ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شیخ کی محبت کیا ہے؟ شیخ کی محبت یہ ہے کہ شیخ کی ہر ادا سے محبت کیا جائے۔ شیخ کے قول کو مت دیکھو بلکہ شیخ کے فعل پر عمل کیا جائے۔ اب بندگان خدا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان اسلاف کا طریقہ کیا ہے، مگر صد افسوس آج ہم نمازوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بہت ساری پریشانیاں ہم میں عائد ہو چکی ہیں، مگر جانتے ہو یہ کون سا جو ہے طریقہ ہے؟ آج ہم کیوں ہمارے روزی میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ آج ہم کیوں مرض میں مبتلا رہتے ہیں؟ آج ہماری دعائیں کیوں بارگاہ خدا بندی میں مستجاب الدعوات نہیں ہوتی ہے؟ آج ہم کیوں طرح طرح کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو، اے بندگان خدا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں یا آپ کے ساتھ میں ہو رہی ہے؟ فرق کتنا ہے؟ آج ہم مسلمان تو ضرور ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ضرور ہیں، نبی کا نام لینے والے ضرور ہیں، ابو بکر کا نام لینے والے ضرور ہیں، عمر کا نام لینے والے ضرور ہیں، عثمان کا نام لینے والے ضرور ہیں، تمام صحابہ پر مر مٹنے والے ضرور ہیں، یعنی تابعین پر کے ذات پر عمل کرنے والے تو ضرور ہیں، مگر یہ کبھی آپ نے اور ہم نے نہیں دیکھا انہوں نے اپنے حیات زندگی میں کیا کر کے گئے ہیں اور ہمیں کیا بتا کر گئے ہیں، اور ہم دنیا کے ہمیں آنے کے بعد کیا کر۔ اے بندگان خدا، ہوش میں آ جاؤ، یہ مرنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے اور اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کے نام پر نظر و نیاز کرا دیا جائے یا آپ کے نام پر لنگر کرا دیا جائے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کی صفت دیکھو اور اس پر اپنی زندگی کو گامزن کر دو۔ محبت یہ ہے کہ غوث اعظم کیا کھاتے تھے وہی کھانا کھاؤ، کیا پیتے تھے وہی پیو۔ غوث اعظم کس چیز سے منع کرتے تھے وہی ساری چیزوں کرو، یہ محبت ہے۔ اے بندگان خدا، ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ آج ہندوستان میں اسلام پھیلا، ہر کوئی جانتا ہے، مگر یہ اسلام کیسے پھیلا اور کس انداز سے پھیلا؟ اے بندگان خدا، ہم اور آپ یہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہمیں اولیاء اللہ سے محبت ہے، یقینی طور پر
تو آج اس اللہ کے ولی کے محفل میں عہد کر لو کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور اس گناہ سے بچیں گے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اس طرح غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور عرض کریں گے، اے عبد القادر جیلانی، ہمیں کوئی نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، وضو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، مگر اے عبد القادر جیلانی ہم آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اے عبد القادر جیلانی، تم میرے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں میری مغفرت کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف کر دے۔ اے اللہ کے بندے، اگر میرے غوث نے ہاتھ اٹھا دیا اور ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر دی تو یاد رکھو جنت ہم پر اللہ واجب کر۔ حضرات محترم، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، لہذا ہم اور آپ، ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن کی آیت ہے، دعائیہ جملہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کرنا ہے کہ ہر بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مگر عقل کو حاضر کرو۔ سیدھا راستے پر چلنے کے لیے مثال کے طور پر ہم کو سوار سے ڈڑیال آنا ہے اور رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے اور اس راستے پر یعنی سفر کرنا ہے، پیدل چلو یا گاڑی سے، تو بغیر لائٹ اور روشنی کے آپ اس راستے کو پار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی سے چل رہے ہیں اور گاڑی میں اگر لائٹ نہیں ہے تو یاد رکھو آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر آپ خطرے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو بغیر لائٹ کے ہم راستے کو پار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، ہر بندگان خدا تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، مگر کبھی یہ نہیں سوچتا ہے ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے لائٹ اور روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر لائٹ نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو ہم اس راستے کو پار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب لائٹ کیا ہے اور روشنی کیا ہے، ہم اس راستے کو کیسے پار کریں گے جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے؟ ہم اس کی تفسیر میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ ایک ہوتا ہے راستہ دکھا دینا اور ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ اللہ نے جو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم فرمایا ہے، یہ راستہ دکھایا ہے، راستہ صرف دکھایا ہے، اے بندے یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہو، اسی پہ چلتے رہو، کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اور اگر اسی پہ چلتے رہا اور تم نے جو ہے کہیں راستے کو مس نہ کیا اور تو اگر اپنی منزل تک پہنچ گیا تو جنت تمہارے لیے ہوگی، ہر نعمت اللہ کی تمہارے لیے ہوگی۔ اگر اس راستے سے بھٹک گیا تو یاد رکھنا کہ اے بندے تیرے لیے جہنم ہوگا۔ اور پھر یاد رکھ
کہ تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں ہر کسی کو جانا ہے۔ اے بندگان خدا، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ تو رب نے تو راستہ دکھا دیا ہے، اب منزل مقصود کیا ہے؟ جیسے رب نے قرآن میں فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، بے شک وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ یعنی مقصد تک پہنچ جانا، جنہیں اللہ منزل کو عطا کر دیتا ہے، جن کے اس میں آپ موجود ہیں، یہ منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرات محترم، میں زیادہ طویل یعنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، چند لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے تو لائٹ اور روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ مولا، اب وہ لائٹ کیا ہوگی، وہ روشنی کیا ہوگی جو ہم جس کو لے کے چلائیں تو یہ اہدنا صراط المستقیم کا راستہ جو ہے پار کر دے اور ہمیں کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے۔ اے اللہ، وہ کیا لائٹ ہے، کیا روشنی ہے؟ تو آؤ حدیث کریم کی طرف آؤ۔ نبی فرماتے ہیں المومن مراۃ المومن، ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب آئینہ کیا ہے؟ میں اسی حدیث کی ترجمانی علامہ جلال الدین رومی نے کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ادھر سے ابو جہل لائن آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ جیسا بدصورت انسان میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل، تو نے سچ کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیارے صدیق آ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، تم نے سچ کہا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ یعنی ابو جہل آیا تھا، اس نے آپ کو بدصورت کہا، آپ نے سچ فرما دیا۔ ابو بکر آئے، انہوں نے تعریف و توصیف بیان کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اے میرے سارے صحابہ سنو، میں اللہ کا نور ہوں، میں اللہ کا آئینہ ہوں۔ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو تم مجھے نہیں صدیق اکبر کو دیکھو۔ تم صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں محمد رسول اللہ نہیں بلکہ اللہ کا نور، جلوہ اور جمال نظر آئے گا۔ اگر ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے تو تم کو بدصورت نظر آئے گا، معاذ اللہ، کیونکہ جو جیسا ہوگا، جس کی جیسی صفت ہوگی۔ اگر آئینہ آپ اپنے سامنے لے لیں، اگر آپ گورے ہوں گے تو آپ کا شکل گورا آئے گا، اگر آپ کالے ہوں گے تو آپ جیسا ہوں گے اسی طرح وہ آئینے میں آئے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا نور ہوں، اللہ کا آئینہ ہوں، اللہ کا جمال ہوں۔ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کو دیکھو۔ صدیق اکبر جو ہے نبی کونین کے نور ہے، اور صدیق اکبر عثمان کے نور ہے، عثمان جو ہے علی کے نور ہے، علی جو ہے حضرت حسین کے نور ہے، اور حسین جو ہے امام باقر کے نور ہے۔ یہ اسی طریقے سے دیکھتے جاؤ۔ اگر تم رسول خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی اور کو نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی کو دیکھو۔ عبد القادر جیلانی کو دیکھو گے تو تم کو عبد القادر کی صورت میں عبد القادر نہیں بلکہ جو ہے مدینے والے آقا کا جمال نظر آئے گا، کیونکہ عبد القادر جو ہے نبی کے نور اور لائٹ ہے، نبی کی نور ہے، نبی کی روشنائی ہے، نبی کی جو ہے چراغ ہے۔ جب تم اس میں دیکھو گے تو اب اگر تمہیں جو ہے مختصر جملے میں بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کو پار کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو بغیر لائٹ اور روشنی کے نہیں پار کر سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں صدیق اکبر کا دامن تھامنا پڑے گا، عمر کا دامن تھامنا پڑے گا، عثمان کا دامن تھامنا پڑے گا، علی کا دامن تھامنا پڑے گا، حسین حسن کا دامن تھامنا پڑے گا، زین العابدین کا دامن تھامنا پڑے گا، امام باقر کا دامن تھامنا پڑے گا، جعفر صادق کا دامن تھامنا پڑے گا، موسیٰ کاظم کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اس کے لیے غوث اعظم کا دامن تھامنا پڑے گا، اس کے لیے سید سالار مسعود غازی کا دامن تھامنا پڑے گا، اس کے لیے ہند
मुफस्सल वली गरीब नवाज का दामन थामना पड़ेगा। अगर तुम इन औलिया अल्लाह के दामन को थाम लिए तो याद रखो, हम हो या आप हो, कोई हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता उन्हीं के लाइट और रोशनी में पार करके चले। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। बंदगाने खुदा याद रखो, ये अल्लाह वाले जो हैं नबी के नूर और लाइट होते हैं। नूर बमाना लाइट, रोशनी। तो ऐ बंदगाने खुदा, हमें सिर्फ बताना ये है कि अगर हम और आप औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यकीनन करते हैं, तो उनके तरीके पर अमल करना पड़ेगा। जो सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान ये अकीदा रखा है कि गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर कब्र में मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, बेशक फरमाएंगे, मगर कब, ये भी याद रखो, कब? जब हम गौसे आजम के फरमान के मुआफिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर नहीं तो याद रखो, आप मदद नहीं फरमाएंगे। अगर ये हर बंदगाने खुदा चाहता है कि इन आकाओं के, इन औलिया अल्लाह के कब्र में हो या हश्र में इनकी रहनुमाई और मदद मिले, तो उनके तरीके पर अमल करना पड़ेगा। जब तक हम हो या आप हो उनके तरीके पर अमल नहीं करेंगे तो सच्चा पक्का आशिक नहीं कहला सकते। आशिक की खूबी यही होती है कि जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी हर अदा को अपनी अदा बना लेता है। आशिक की यही पहचान है, जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी हर अदा को अपनी अदा बना लेता है और ये सोचता है ख्याले तसव्वुर में मेरा महबूब किस तरह कपड़ा पहनता था। अगर फटे पुराने लिबास में रहते हैं उसके महबूब तो वो उसी अंदाज में रहता है। ये आशिक की पहचान है। आज हमारा इश्क देखो, आपका इश्क देखो, तो याद रखो अगर इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत है तो उनके फरमान पर अमल करना पड़ेगा। और उनका फरमान क्या है हम सब जानते हैं। वही अहकाम है जो अल्लाह ने महबूब को बताया और महबूब ने इन तमाम सहाबा को सिखाया। वही तरीका है जो सहाबा ने ताबाइन को सिखाया और ताबाइन ने तबे ताबाइन को सिखाया, और वही तरीका औलिया अल्लाह ने किया भी और लोगों को बताया। यही तरीका ये नहीं कि हम नमाजों से गाफिल हो जाएं और हराम और हलाल में कोई तमीज ना करें, बस सिर्फ पैसा आना चाहिए। डरो उस रब्बे कायनात को जिसने हमें और आपको पैदा किया। दौलतें आएंगी चली जाएगी, हम दौलतें तो कमा लेंगे, शोहरतें तो कमा लेंगे, बिल्डिंगें तो बना लेंगे, मगर याद रखो ऐ बंदगाने खुदा, हमें सिर्फ तन्हा जाना है। हमारे साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ हमारे अमाल होंगे जो हमने दुनिया में किया होगा। न ये दौलत जाएगी, न ये कोई रिश्तेदार आपके साथ जाएगा। अगर कोई चीज जाएगी तो वो हमारे और आपके अमाल होंगे।
تو موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ لہذا اگر ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بالکل اچھے طریقے سے انہی کی زندگی پر عمل کریں اور ویسا اپنے آپ کو بنا لے۔ اے بندگان خدا، کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ صرف میرے ایک جملے پر عمل کر لو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے اور کس سے منع کیا ہے۔ صرف ان دو جملوں پر غور کر کے اور اپنی زندگی کو انہی دو جملے پہ چلا دو۔ اگر کامیابی رب نے تمہیں نہ عطا کیا تو یاد رکھنا، حشر کے دن تم میرا دامن پکڑ کے رب کی بارگاہ میں سوال کر سکتے ہو، مگر عمل کر کے دیکھو، کامیابی ملے گی کیوں نہیں۔ اے بندگان خدا، تو یہ اولیاء اللہ کی محبت یہی ہے کہ ان کی زندگی پر عمل کیا جائے اور جیسا انہوں نے کر کے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا میں چلنا چاہیے۔ تبھی ان اولیاء اللہ سے فیض حاصل ہوگا۔ اے بندگان خدا، یاد رکھو ولایت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ تین۔ ایک وہابی ہے، ایک کشفی ہے، ایک عطائی ہے۔ وہابی وہ ہے جو اللہ نے ولی بنا کر خود بھیجا ہو اس دنیا میں، یا ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنی ولایت کو ظاہر کیا ہو، جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری والدہ محترمہ جو ہے باغ میں، گھر کے اندر باغ لگا ہوا تھا، وہاں کوئی دوسرا غیر محرم نہیں آ سکتا تھا، تو وہ آپ باغ میں ٹہل رہی تھی اور ایک پیڑ تھا، جس پیڑ یعنی انگور کا پیڑ، اور ایک تواریخ میں آیا کھجور کا پیڑ، بہرکیف واللہ عالم، آپ نے چاہا کہ اس پھل کو توڑا جائے تو اس پھل کے گوشے میں ایک سانپ، زہریلا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ کون سا؟ زہریلا۔ آپ کی والدہ نہیں دیکھ سکتی، مگر میرے آقا غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہیں، مگر نظر ولایت سے دیکھ رہے ہیں کہ سانپ جو ہے اس پھلدار درخت میں چھپا ہے، اگر میری ماں ہاتھ بڑھائیں گی تو یہ سانپ ڈس لے گا، میری ماں کو تکلیف ہوگی۔ فوراً آپ نے پیٹ میں درد پیدا کر دیا اور آپ کی ماں درد سے بیٹھ گئی اور اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، اے میری والدہ محترمہ، فلاں مقام پر، فلاں وقت میں، فلاں لمحے پر جو درد ہوا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ تیرے بیٹے عبد القادر نے کیا تھا۔ اے بندگان خدا، اب یاد رکھو، جب غوث اعظم ماں کے پیٹ میں رہ کر اس زہریلے سانپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرا آقا غوث بغداد میں ہے، ہم غلامان کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے فائز سے بھی نواز۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، یہ یاد رکھو، یہ وہابی کشفی اسے کہتے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد میں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف طاری ہو جائے اور اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر دے، صرف اللہ اللہ کرتا رہے اور
اپنی زندگی کو عبادت و ریاضت میں لگا دے، راتوں رات نوافلیں پڑھے، وظائف کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ادا کو پسند کر لے، پھر اس کو مقام ولایت عطا کر دے۔ اس کو کشفی کہا جاتا ہے، عطائی اس کو کہا جاتا ہے جیسے کسی ولی کی بارگاہ میں ہم ہوں یا کوئی ہو، خدمت کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں، اچانک اس ولی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، جیسے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک چور گیا تھا چوری کی نیت سے، مگر نگاہ ولایت اٹھی ہے عبد القادر کو، تو آنے واحد میں ولی اور ابدال بنا دیا، اسے عطائی کہتے ہیں۔ لہذا یہ اولیاء اللہ کی ذات ہے، اور ان کی بارگاہ میں جاؤ تمہیں کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ مگر یاد رکھو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ہم ان کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے لگے، ہم ان کے جیسی زندگی اپنی زندگی بنا لے، یقین جانو اگر رات کی تاریکی میں بھی کوئی دعا کرو گے تو رب تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تم اپنے مولا سے جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں اور ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، لہذا ہم اور آپ اگر اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں یا روشنی شاہ بابا سے محبت کرتے ہیں تو ان کے طور و طریقے پر عمل کرو، اور یہ کل کی محفل ہے، جو بھی جائز تمنائیں جو ہے اپنے دل میں لے کر بیٹھو۔ اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو سننے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان مقدس اولیاء کرام کے طفیل ہماری ساری تمناؤں کو پوری فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم، ہم سیاکار ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، مولا کریم یہاں پر جو لوگ بھی حاضر ہیں تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مولا کریم تو رحیم ہے، کریم ہے۔ اے اللہ تو نے فرمایا ہے جب کوئی سچے دل سے تیری ربوبیت میں توبہ کرتا ہے تو تو اس کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جب سورج کی شعاعیں جو ہے نمودار ہوتی ہے تو رب کائنات جو ہے اپنی رحمت کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اللہ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو جو تم نے دن میں گناہ کیا ہو تم میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، عفو کرنے والا ہوں، میں بہت بڑا کریم والا ہوں۔ اے رب کائنات، نبی نے فرمایا ہے جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، جب سورج ڈھل جاتا ہے تب رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، خدا تو ارشاد فرماتا ہے کہ جو تو نے رات میں گناہ کیا ہے تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، میرے رحمتیں وسیع ہیں، میں اپنے رحمتوں کو میں تمہیں چھپانے والا ہوں۔ اے مولا کریم، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے پاس کوئی حسن عمل نہیں ہے، کوئی اچھا عمل نہیں ہے جس کی بدولت تو میری دعاؤں کو قبول فرما لے، مگر اے رب کائنات تو رحیم و غفور ہے، ستار ہے، تو لفظ کن سے دنیا کو بنانے والا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا کریم، مگر تجھے تیرے پیارے بندے حضور غوث اعظم کی محبوبیت کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں۔ آج ہم سب تو جو ہے تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ اے مولا کریم، تیرے اس محبوب ترین بندے کو حاضر کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کر
رہے ہیں۔ اے مولا کریم ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مولا کریم کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی بدولت ہم جنت میں جا سکے، وہ عثمان غنی جو ذوالنورین ہیں اور جن کی جنت کی بشارت خود نبی نے دنیا میں دے دی ہو، ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کی ریشم و داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان غنی سے، اے عثمان غنی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں جو یہ قبر میں عذاب اللہ مسلط کر رہا ہے، کہیں مجھ پر اللہ یہی عذاب مسلط نہ کر دے۔ اے مولا کریم عثمان جو خود جنتی ہو، مگر جب وہ اس طرح فرما رہے ہیں تو ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہم تو تیری مغفرت کے طلبگار ہیں ہم سب۔ اے اللہ تو ہی جنت عطا کرنے والا ہے، تو ہی جہنم عطا کرنے والا ہے، ساری چیزیں تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ اے مولا کریم تجھ سے کوئی دولت نہیں مانگ رہے ہیں، تجھ سے کوئی شہرت نہیں مانگ رہے ہیں۔ اے مولا کریم جتنے بھی ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کی توبہ جو ہے اس لمحے میں قبول فرما لے اور اپنے رحمتوں سے نواز دے، اور اس میں جتنے بھی بیٹھے ہیں اے مولا کریم ان کی کیا تمنائیں ہیں، کیا التجائیں ہیں میں نہیں جانتا ہے، تو سمیع ہے، تو علیم ہے، تو جاننے والا ہے، تو سننے والا ہے۔ اے مولا کریم تو اپنے حبیب کے جو ہے محبوبیت کے تصدق سے ان لوگوں کے جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے مولا کریم جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں اے مولا کریم ہم سب کو جو ہے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم یہ گڑھیال ہے، یہاں پر اپنی رحمت و نور کی برسات عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کا جو ہے توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں اسی راستے پہ چلا جس راستے پر نبی چلے ہوں، جس راستے پر عمر چلے ہوں، جس راستے پر عثمان و علی اور شہدائے کربلا چلے ہوں۔ اے مولا کریم وہی راستہ ہم لوگوں کے لیے انتخاب فرماؤ، اس راستے پہ نہ چلانا جس راستے پہ شیطان ملعون چلا ہو، ہم اس کی شیطانیت سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ اے مولا کریم تو بھی طفیل غوث اعظم کے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ اس طرح ایمان ہو چکے ہیں آج ہماری دعائیں مستجاب الدعوات نہیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر بڑا پرفتن دور ہے، اے مولا کریم تو خوب جانتا ہے۔ اے مولا کریم ہم سب کو ظالموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سب پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہیں پر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم اسی دین میں ہیں جس دین کو تو نے پسند فرمایا ہے۔ اے اللہ ہم اسی محبوب کے امتی میں پیدا کیے گئے ہیں جو محبوب تمام محبوبوں میں افضل و اعلیٰ ہو۔ اے اللہ ہم تمام بندگان خدا کے جو پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں جلوہ گر ہیں مسلمانان، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم حاکم مجھ پر مسلط ہو چکا ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کے باعث ہے، یہ ہمارے کارنامے کی دلیل ہے، ہم نے جو نافرمانیاں کی ہیں، جو ہم نے تمہارے فرمان پر اپنی زندگی کو نہیں بسر کیا تو تو نے ظالم حاکم کو مقرر کر دیا ہماری عبرت کے لیے تاکہ ہم تیری ربوبیت سے ڈریں۔ اے مولا کریم اب وقت ہے ایک وہ وقت تھا جب تو نے مسلمانان کی حفاظت فرمائی تھی، ایک وقت تھا جب جنگ بدر میں 313 مجاہدان اسلام تھے تو
تو نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی تھی۔ اے مولا کریم اب اس وقت تیری ہی مدد کی ضرورت ہے، تیری ہی رحمت کا طلبگار ہو، اور یہ سارے مسلمان تیرے ہی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اب وقت ہے ہم لوگوں کی حفاظت فرما لے، اب وقت ہے ہم لوگوں کی حفاظت فرما لے۔ اب تیرے سوا کوئی دنیا میں نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے، اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیے دنیا میں کس طرح پرفتن دور ہو گیا ہے، یا غوث اعظم آپ دیکھیے کس طرح یہ دور بن چکا ہے۔ اے تمام مقرب بندے جنہوں نے، اے ہند الولی جنہوں نے تم نے اسلام کو ہندوستان میں پھیلایا تھا، بڑی شان اور آن اور بان سے ہندوستان میں آئے تھے، اے ہند الولی آج ہندوستان کا جو ہے سنگین حال ہو چکا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ ہم لوگوں کی رب حفاظت فرما لے، ہمارے لیے غیبی مدد ہو جائے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پریشان ہے، بڑے حالات شکستہ ہو چکے ہیں۔ اے مولا کریم آج تیرے مقرب بندے کی جو ہے عرس کی تقریبات ہے، تو نے کہا تھا جب کوئی کسی ولی کو وسیلہ بناتا ہے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں بلکہ مقبول کر لیتا ہوں۔ اے مولا کریم میرے اندر تو وہ حسن عمل نہیں ہے جو تو میری دعا کو قبول فرما، مگر اے مولا کریم غوث اعظم کا واسطہ تیری ربوبیت میں دے رہا ہوں، پاک پنجتن پاک کا واسطہ تیری ربوبیت میں دے رہا ہوں۔ ان لوگوں کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، کیونکہ حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں۔ اے مولا کریم اب اپنا رحم کر دے، کرم کر دے، ہم لوگوں کو معاف فرما دے، ہم نادان ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ تیری جو ہے رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے مولا کریم اب بھی وقت ہے، ہم تیری طرف دیکھ رہے ہیں، تیری رحمتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اے مولا کریم اب رحمتوں کی بارشیں پوری دنیا میں عطا فرما دے، ایسی بارشیں عطا فرما دے، ایسی بارشیں عطا فرما دے کہ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اے اللہ اب رحم فرما دے، کرم فرما دے، اور اے اللہ تو ہی میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہر مسلمان کسی نہ کسی جو ہے چیز میں مبتلا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی یعنی روزی روزگار سے پریشان ہے۔ اے مولا کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے نہ دے، تو مجھے رزق نہ عطا کر، اے اللہ مگر اے مولا کریم تو مجھے بھوکا رکھ، مگر مجھے منظور ہے، مگر یہ تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ کدھر جائے ہم مدد اگر تجھ سے نہیں چاہیں گے تو کس سے چاہیں گے، اگر ہم نہیں مانگیں گے تو تجھ سے ہی تو مانگیں گے۔ اے مولا کریم اب ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا